کونڈل والوں، مجھے نہیں پتا تمہاری پسند کیا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ شاید میں آپ کی پسند کی کہہ بھی نہ سکوں، کیونکہ جن کے دل ٹوٹتے ہیں پھر وہ قوم کی پسند کی نہیں، پھر تو وہ تو اپنی آخرت سدھارنے کی بات کرتے ہیں۔ میں تو اپنے رب کی پسند کی کہنے لگا ہوں، برا لگے تو معاف کرنا، میری قوم کی بیٹیاں بھی یہاں موجود ہیں، میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک بوڑھا باپ تھا اور اس کی بیوی تھی اور اس کی 5 بیٹیاں تھی، بڑی بیٹی بڑی حساس تھی۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ بیٹی ماں باپ سے جتنا پیار کرتی ہے اتنا شاید ہی کوئی کسی سے کرے، اور باپ سے زیادہ ہی پیار کرتی ہے۔ باپ بوڑھا ہو چکا تھا اور وہ بیماری نے اس کو توڑ دیا تھا۔ ایسے میں حساس بیٹی نے سوچا محلے میں چندہ کرتی ہوں تو اتنے پیسے بھی اکٹھے نہیں ہوتے کہ میں اپنے باپ کی دوا کا انتظام کروں، تو میں اپنی بہنوں کی شادی کب کروں گی، ماں کا علاج کب کروں گی۔ سوچا کوئی مدد تو کرتا نہیں ہے، چلو ایک کام کرتے ہیں، خوبصورتی کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور اپنی آبرو کو جا کر بازار میں بیچ دیتے ہیں۔ بازار میں آبرو بڑی قیمتی بکتی ہے، جب عام لڑکیوں کی اتنی قیمتی آبرو بکتی ہے تو میں تو بہت خوبصورت ہوں، پورے علاقے میں مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، میں بھی اپنی آبرو کا سودا کر لوں، غربت تو دور ہو جائے گی۔ اس طرح سے اس کے گھر میں میک اپ کا سامان بھی نہیں تھا، منہ ہاتھ دھلے اور دوپٹہ باندھ کر اوپر سے برقع اوڑھ لیا اور آبرو بیچنے چل پڑی۔ یاد رکھنا، بڑی معذرت کے ساتھ ایک تلخ جملہ بھی برداشت کر لیں، آج یوٹیوب چینلوں پر مسلم لیڈر بہت چیخ پکار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ میں اس میں قصوروار قوم کے ٹھیکیداروں کو سمجھتا ہوں۔ بیٹیاں یوں ہی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتی، 80% بیٹیاں جب مجبور ہو کر کے ان کو کوئی سہارا نہیں ملتا تو پھر وہ کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ یہ قدم اٹھاتی، حالانکہ غلط تو ان کا یہ کرنا، میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں، لیکن چونکہ سامنے وہ نہیں، سامنے آپ ہیں، تائید ان کی نہیں کر رہا۔ بیٹیاں آبرو کا سودا اس وقت کرتی ہے جب وہ آخری اسٹیپ پر پہنچ جاتی ہے، مجبوری تھی۔ جو ہم قوم کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، مذہب و ملت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اتنی رسومات ایجاد کر رکھی ہے کہ اس رسومات سے پیسے بچے تب تو قوم کی غریب بیٹیوں کا انتظام ہو۔ ایک ایک منگنی پر مسلم گھرانوں میں اب 2-2, 3-3, 5-5 لاکھ روپے تک خرچ ہو رہے ہیں۔ کیوں ہم اس کے خلاف احتجاج نہیں کرتے؟ ہم کیوں یہ اعلان نہیں کرتے کہ جس گھر کی منگنی میں 2 اور 3 اور 5 لاکھ خرچ ہوں گے ہم ایسی منگنی میں شریک نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ منگنی اسلام کے قانون کے خلاف ہے۔ صرف نیکیاں کر کے جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ برائی کو روکنے کا تمہارے اندر جذبہ پیدا نہ ہو۔ کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی کہ جب اللہ نے جبریل امین کو کہا کہ جبریل جا اور جا کر کے بستی کو پلٹ دے، جبریل امین گئے تو دیکھا کہ بندہ عبادت میں مصروف ہے، فرشتہ صفت ہے، جبریل واپس لوٹ کے اللہ اس بستی میں ایسا پاک دامن ہو اس کو بھی میں الٹ دوں، ارشاد وہ اس بدبخت کو پہلے الٹ، کیونکہ وہ تسبیح اور مصلی میں تو گم ہے مگر حق نہیں کہتا، حق کے لیے زبان نہیں کھولتا۔ تم بات کرتے ہو کہ بیٹیاں بھاگ رہی ہے، کیوں بھاگ رہی ہے؟ کیونکہ تم اپنے پیروں کی قبروں پر 1-1 لاکھ روپے کی چادر صرف نمائش کے لیے چڑھا رہے ہو۔ بزرگوں کی مزار کو 1 لاکھ روپے کی چادر کی ضرورت کیا ہے؟ 100 روپے اور 50 روپے کی چادر سے بھی کام ہو گیا۔ چادر کا مقصد بس اتنا ہے کہ یہ کسی عام کی قبر نہیں ہے، ایک ولی کی قبر، اس لیے ہم نے چادر ڈال دی، بس اتنا کام ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ کیوں نہیں بولتے اس کے خلاف؟ یہ 1 لاکھ روپے جو مزار کی چادر سے بچے گا یہ کسی یتیم سسکنے والی بیٹی کی شادی کے کام آ سکتا ہے۔ کیوں آپ نہیں اٹھتے؟ آپ نے تو یہ قانون بنا رکھا ہے کہ جہاں سے جہیز نہیں ملتا بڑے بڑے دیندار کہلانے والے بھی وہاں کی بیٹی کو بہو بنا کر لانے تیار نہیں ہے۔
دینداری صرف داڑھی اور ٹوپی کا نام تو نہیں ہے. دینداری تو اصل درد دل کا نام ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا. میرے کریم آقا نے فرمایا تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اور وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے. تو کیا ہم یہ پسند کرتے کہ اپنی بیٹیاں آبرو بیچے؟ اگر ہمیں پتا چل جائے، اللہ نہ کرے خدا کسی کو وہ دل نہ دکھائے کہ بیٹی آبرو بیچنے جا رہی ہے، تو بولو سکون کی نیند آئے گی؟ اپنی ایک بیٹی کی آبرو کو یاد کر کے نیند نہیں آئے گی. ہزاروں بیٹیوں کی آبرو لٹ رہی ہے. ہم نے پلان کیا بنایا؟ منصوبہ کیا بنایا ہے؟ کوئی منصوبہ ہمارے پاس کوئی پلان ہے؟ مسلم بیٹیوں کا آبرو صرف درد بھری باتیں کہنے سے کام ہوتا ہے؟ کون کہتا ہے مسلمانوں کے پاس دولت نہیں؟ بہت ہے، لیکن خرچ وہاں کر رہے ہو جہاں نہیں کرنا چاہیے، اور وہاں خرچ نہیں کر رہے جہاں ہونا. میں تو کہتا ہوں کہ اگر چند سیٹ لوگ یہ طے کر لیں کہ میں سیٹ کی بیٹی اپنی بہو بنا کر نہیں لاؤں گا، اس غریب کی بیٹی لاؤں گا جس کے جھوپڑے میں کوئی نہیں جاتا. یار مالدار کے یہاں تو سبھی جاتے ہیں، کوئی غریب کے یہاں تو جائے. میں نے ایک محفل میں کہا تھا مالدار جہیز دے گا تو اپنی طاقت کے مطابق دے گا، ایک دن وہ ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر تم نے کسی غریب کی بیٹی کو بغیر جہیز کے اپنے گھر میں بہو بنا کر لایا اور غریب کی فکر دور کر دی، اس کے دل سے جو دعا نکلے گی نا تو اللہ دے گا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. یہاں میرے جو جوان بیٹھے وہ طے کر لے کہ ملت کی بیٹیوں کی آبرو کا تحفظ ہم نے کرنا. کہا کہنے والے نے اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنا ہے. اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا. کب تک صلاح الدین کا نام لے کر دل بہلاتے رہو گے؟ کوئی صلاح الدین تو بنے نا یار. کب تک نور الدین زنگی کے تذکرے کر کے نعرے لگاتے رہو گے؟ کوئی نور الدین زنگی تو بنے نا، وہ ہم ہی میں سے تو تھا. ہم کیوں نہیں اٹھتے ملت بیضا کے لیے؟ ہم کیوں نہیں اٹھتے اپنی قوم کے لیے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا، ان کے بابا نے ان سے کہا، ان کے بابا نے ان سے کہا کہ روئے زمین پر جتنے ذرات ہیں اتنے اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، مگر سب سے قریبی رستہ جو اللہ تک پہنچاتا ہے وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے ان کا دل خوش کر دینا ہے. بندوں کی خدمت کر کے دل خوش کرنے سے جتنی جلدی خدا کا قرب ملتا ہے، کسی عبادت سے اللہ کا قرب اتنی جلدی نصیب نہیں ہوتا. ہم نے کب کوشش کی؟ ہم نے کب کوشش نہیں. ہمیں بھولا ہوا سبق یاد کرنا ہوگا. کماتی ہو تو اس لیے کہ سب میں اپنی ذات پہ خرچہ کروں؟ کماتے ہو تو اس لیے کہ سب میں اپنی ذات پہ؟ نہیں، تمہارے مال میں اوروں کا بھی حصہ ہے. اگر تم نے ایسا نہیں کیا رب کو جواب کیا دو گے؟ تو وہ لڑکی تھی، حساس تھی، بیمار باپ کی طرف نہ دیکھ سکی. اس نے سوچا آبرو بیچ کر باپ کی غربت دور کر دو، اور وہ چلی بازار حسن میں. شام کو جا کر بیٹھ گئی اور اس نے اپنا برقع اتار دیا، سر کھلا کر لیا. پہلی بار ہاں جب میرے نبی کی امتی کی کسی بیٹی کی آبرو بکتی ہوگی، بے غیرتوں پر کوئی بات ہو نہ ہو، اثر ہو نہ ہو، قبر میں حضور پر کیا گزرتی ہوگی یہ تو حضور ہی جانتے ہیں. اور جو بیٹیوں کی آبرو بک رہی ہے اور اس کی فکر ہم نہیں کر رہے، میدان محشر میں حضور کو کیا منہ دکھانا؟ عشق مصطفیٰ کے دعوے داروں حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے کہ کوئی کسی سے درد رکھے نہ رکھے، حضور تو اپنی ساری امت سے پیار کرتے ہیں نا. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ان کے لیے قدرت نے کہا ہے. وہ ننگا سر کر کے بیٹھ گئی. پورے بازار حسن میں سب سے زیادہ وہ خوبصورت تھی، مگر خدا کا کرنا یہ کہ جو بھی بندہ آتا اور اس کے قریب آتا قدرتی طور پر اس کی نظریں جھک جاتی، گردن جھک جاتی اور وہ آگے بڑھ جاتا. یہ چاہتی کہ کوئی مجھے دیکھے،
लेकिन कोई उसको देखता नहीं था, नजरें झुका करके आगे निकल जाता, किसी और को लेकर चला जाता। आधी रात तक बैठी रही, पूरी मार्केट खत्म हो गई, लेकिन इसके पास कोई आना तो दूर की बात, नजर उठा के किसी ने देखा भी नहीं। बज़ाहिर वो नाकाम, लेकिन हकीकत में कामयाब उठी, रोते हुए, एहसास गुर्बत करते हुए कि ये पहली और आखिरी काबिश थी बाप की गुर्बत दूर करने की, वो भी मैं कामयाब ना हो सकी, लेकिन हकीकत में वो कामयाब थी। आबरू बचाकर फिर वो बुर्का पहनकर घर लौटी, घर में कयामत कायम थी। बड़ी बेटी कहाँ चली गई, बगैर बताए कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, क्योंकि शरीफ लोगों के लिए तो इतना ही काफी है कि एक मिनट के लिए बेटी नजर से ओझल हो जाए। ये तो बेगैरतों का हाल है कि अकेले बेटियों को सफर पे रवाना कर देते हैं, कार लेकर रवाना कर देते हैं, गाड़ियां लेकर रवाना कर देते हैं। बेगैरती की हद है ये। शरीफ के लिए अपनी बेटी की आबरू बहुत कीमती है। घर में कयामत थी, बड़ी बेटी कहां चली गई, बहनें रो रही थी, बाप रो रहा। ऐसे में जैसी बेटी ने कदम रखा, बाप में उठने की ताकत नहीं थी, पूरी ताकत समेट करके बैठा, तो तू गई कहां थी। बाप के कदम पकड़ लिए, उस लड़की ने कहा कि पहले आप मुझे माफ कर दें, फिर बताऊंगी कि कहाँ गई थी। कहा बेटी मैंने माफ किया, लेकिन बता तू कहाँ गई थी। कहा बाबा गई थी बहुत गलत जगह, लेकिन अल्लाह ने तेरी बेटी की आबरू की हिफाजत किया। गुर्बत से तंग आकर मैंने सोचा कि बाप की गुर्बत दूर करने के लिए आबरू बेच दूं। इतना सुनना था कि बाप ने कलेजा पकड़ लिया। माँ के निगाहों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। कहा फिर क्या हुआ। कहा बाजारे हुस्न में हुस्न बेचने तो बैठी थी, लेकिन जो भी आता उसकी निगाहें झुक जाती। किसी ने मेरा हुस्न नहीं खरीदा, खरीदना तो दूर की बात, मुझे किसी ने देखा तक नहीं। बाप की आंखें चमक उठी, बेटी को देखकर फूट फूट कर रोने लगा और फिर कहने लगा अल्लाह की इज्जत की कसम, तू तो एक रात बैठी मेरी बेटी, अगर तू 1000 रात भी उस बाजार हुस्न में बैठती तो तुझे कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। बेटी ने कहा बाप से इतने यकीन के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी बेटी अगर 1000 रात तक के वहां बैठती तो भी आपकी बेटी को कोई देख नहीं सकता था। तो उस बाप ने कहा मेरी बेटी, मुझे अपने आप पर नहीं रसूल पाक के फरमान पर भरोसा है। मेरे नबी ने फरमाया तुम किसी की औरत को बदनजरी उस पर ना करो, तुम्हारी घर की औरतें भी महफूज रहेगी। बेटा तेरे बाप ने जिंदगी में जो गुनाह किया हो, लेकिन कभी किसी औरत पर गलत नजर उठाकर नहीं देखा। मुझे यकीन है अपने मौला की जात पर कि मैंने किसी की बेटी को गलत नजर से नहीं देखा, इसलिए अल्लाह ने मेरी बेटी की आबरू की भी हिफाजत फरमा ली। मेरी बेटी वहां से बच कर आ गई जहां से कोई बच करके नहीं आता। तो ये मेरी निगाहों की हिफाजत की बरकत है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शराब और शबाब दो चीजों में डुबा करके लोग तुम्हें तबाह करना चाहते हैं, लेकिन इसका अंजाम बहुत भयानक है। मेरी कौम के जवानों, अगर तुमने किसी की बहन की आबरू पे हाथ डाला तो जल्द ही अल्लाह न करे तुम्हारी बहन की भी आबरू कहीं कोई उजाड़ने के लिए न आ जाए। अल्लाह किसी भाई को वो दिन न दिखाए। मैं उम्मीद करता हूं कोई बागैरत भाई इस हदीस को सुनने के बाद अब कभी अपनी निगाहों को उठा नहीं सकता, किसी औरत पे डाल नहीं सकता। और दूसरी चीज शराब और नशा है। बस इसी पे बात मुकम्मल होगी। मेरी कौम के जवानों, दरअसल